وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیری ہم مدد چاہتے ہیں۔ دوسرا لفظ یہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہم مدد چاہتے ہیں۔ دیکھیے جناب، مدد کا عنوان یہاں پر عبادت کے عنوان کے ساتھ جوڑا گیا ہے، تو یہاں پر یہ عبادت ہی کے مفہوم میں آیا ہے۔ یہ بندگی عابد و معبود کا رشتہ قائم کر کے پھر فرمایا کہ اے بندے، مدد یعنی معبود ہونے کی حیثیت سے اب تو میری مدد کا محتاج ہے، میں تیرا معبود ہوں، تو میرا عابد، تو لہذا تو میری مدد کا محتاج ہے، یعنی معبود ہونے کی حیثیت سے میں ہی تیرا مددگار ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھ، کیونکہ پہلے کہا یا کا نعبد ہو، تیری ہم بات کرتے، تو اب مطلب یہ ہے کہ اے معبود برحق، جیسے تو میرا معبود ہے ایسے تو میرا مستعان ہے۔ اب میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں کسی اور کو معبود بنا کے اس سے مدد چاہوں، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ کسی اور کو معبود سمجھ کے اس سے مدد چاہنا یہ بالکل عبادت کی روح کے منافی ہے، کیونکہ عبد، میں نے بتایا نا، عبادت کہتے ہیں فنا ہونے کو، فنا کر دینے کو، اپنے آپ کو مٹا دینے کو، مٹا دیا آپ نے، فنا کر دیا، تو ظاہر سی بات ہے جب فنا ہو گئے آپ، تو اب سیدھی سی بات ہے اب جو معبود ہے آپ کا وہی حقیقی طور پہ آپ کا مددگار ہے، آپ اسی کو سمجھیں۔ اور دنیا میں جتنی بھی مدد آپ کو پہنچ رہی ہے یہ ساری مدد اللہ کی مدد سے سمجھیں، یہ نہ سمجھیں کہ مجھے کوئی اللہ کے مقابلے میں اس کے بغیر مدد دے رہا ہے، قطعاً نہیں۔ یہاں اسی لیے مدد خاص طور پہ بیان کیا گیا کہ اللہ ہی کی مدد سے ہماری سب مدد ہے۔ اب ایک مسلمان کا نظریہ یہ ہونا چاہیے، کافر تو بھائی اگر اسے ایک ٹیبلٹ، ایک پیناڈول کی گولی بھی اگر اسے ٹھیک کر دیتی ہے نا، تو کافر تو یہ کہتا ہے بس یہ گولی کا کمال ہے، یا زیادہ جس نے گولی بنائی اس کا کمال۔ لیکن مسلمان کیا کہتا ہے؟ نہیں، یہ میرے اللہ کا کمال ہے، اس نے شفا رکھی۔ یہ ہے یا نستعین کا مطلب، ہر چیز میں یہ سمجھو، کیونکہ جس کو معبود بنایا ہے بس اب مدد اسی سے آ رہی ہے سارے۔ ایک گولی بھی آپ کو فائدہ دے رہی ہے تو اللہ کی مدد سے، آپ کو اگر کوئی دوا فائدہ دے رہی ہے تو اللہ کی مدد سے، آپ کو اگر کوئی غذا فائدہ دے رہی ہے تو اللہ کی مدد سے، آپ کو اگر کوئی ہوا فائدہ دے رہی ہے تو اللہ کی مدد سے، آپ کو کوئی لوگ کام آ رہے ہیں تو خدا کی مدد سے، آپ کو ماں باپ بھی اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو خدا کی مدد سے۔ خدا نے ہی ان کو طاقت و اختیار دیا ہے جو میری مدد کر رہے ہیں۔ آپ کو کوئی اگر 2 پیسے کی بھی مدد کر رہا ہے تو اللہ کی مدد سے۔ یاد رکھیے گا، کسی بھی موقع پہ اگر مسلمان نے یہ سمجھا کہ نہیں جی یہ تو مجھے بس یہیں سے ملا ہے، باقی اور کوئی نہیں پیچھے، اور اللہ کے بغیر یہ میرا کام ہو گیا، یہ کافر ہو گیا، معبود کا انکار کر دیا اس نے۔ تو اسی لیے نستعین فرمایا تاکہ اب ہمیں سبسٹینس اور مدد ہر جگہ سے پہنچنی ہے، مدد ہر جگہ سے پہنچنی ہے۔ اللہ کی مدد کبھی بھی اس طرح نہیں پہنچتی کہ وہ ڈائریکٹ اس کا ہاتھ آ کے آپ کو پکڑے، یاد رکھیے، کبھی بھی ایسے نہیں پہنچتی، کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ آسمان سے دوائیاں اور غذائیں خوراک اترنے لگے۔ روٹی چاہیے آپ کو دنیا کے اسباب پہ غور کرنا، کسی کے پاس جانا پڑے گا، پیسہ چاہیے کسی کے پاس جانا پڑے گا، صحت چاہیے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، علم چاہیے استاد کے پاس جانا پڑے گا۔ بتائیے کون جاتا ہے اللہ کے پاس جا کے یا اللہ دروازہ کھٹکھٹائے یا اللہ ذرا دے دے ہاتھ بڑھا کے، حتیٰ کہ دعائیں بھی مانگنے کے بعد پھر یہی حکم ہے، جاؤ دعا مانگ کے بھی یہ نہیں میں بیٹھ جاؤ کہ اب آئے گا دسترخوان، اب کوئی شفا خانہ اترے گا میرے لیے، اب کوئی میرے لیے مدد پیسے نازل ہوں گے، نہیں کبھی نہیں ہوگا۔ دعاؤں کا بھی یہ مطلب نہیں ہے، جانا پڑے گا لوگوں کے پاس، اس کے بعد مدد آپ کو جو بھی ملے گی لوگوں کے ذریعے سے ملے گی، کسی نہ کسی سہارے سے ملے گی، مگر ایاک نستعین سمجھنا یہی ہے کہ جہاں سے بھی آ رہی ہے گھوم پھر کے ادھر ادھر سے کسی بھی ذریعے سے کسی بھی سبب سے آؤ اسی کے پاس سے رہیے۔ سب سے پہلے اسی نے دیا ہے، اسی نے وہاں سے اس کو اجازت دی ہے، جاؤ، اور جہاں سے بھی ہوتی ہوئی جاؤ میرے بندے کے پاس جاؤ، اسی کی اجازت، سب کچھ اسی کے حکم سے، اسی کے، بس یہ ہے نستعین کا مطلب۔ اب لوگوں نے یہ سمجھا کہ نہیں بھائی کسی سے رجوع نہیں کرنا، نستعین کا مطلب یہ لے لیا ایاک نستعین تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب لوگ یار نہیں جی کسی سے مت مانگنا شرک ہو جائے گا، مانو کسی سے نہیں مانگنے کا کیا مطلب؟ آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، آپ کسی حاکم کے پاس نہیں جائیں گے، آپ کسی مددگار کو نہیں پکاریں گے، آپ ظالموں کے خلاف دہائی نہیں دیں گے، بچہ ماں باپ سے نہیں مانگے گا۔ تو اگر یہ مطلب لے لیں اس کا تو پھر تو سارا کاروبار رک جائے گا، دنیا کا نظام ٹھپ ہو جائے گا، سب کچھ ایسے ہی ٹھٹر جائے گا، رک جائے گا، کیا کریں گے؟
مانگنا تو پڑے گا، جانا تو پڑے گا، مدد تو لینی پڑے گی. اور ایسی بھی کوئی قید نہیں ہے یہاں پہ کہ بھائی اس چیز میں تو بس اللہ کی مدد لو اور اس چیز میں بندوں کی مدد. نہیں 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 نہیں. قرآن میں عبادت یا شرک کا تصور بٹا ہوا نہیں ہے. جو چیز عبادت ہے وہ عبادت ہے، بالکل آل ان آل عبادت ہے. اور جب شرک ہوگا تو آل ان آل عبادت شرک ہوگا. سیدھی سی بات. مثال کے طور پر یہ کہا جائے نہیں اس چیز میں تو ہم اللہ کی طرف دیکھیں، اس چیز میں بندے کی طرف دیکھیں. نہیں، سب چیزوں میں اللہ کی طرف دیکھنا پڑے گا. ایسا نہیں اس چیز میں اللہ کی طرف دیکھا تو یہ عبادت، اس چیز میں بندے کی طرف دیکھا شرک. ایسا نہیں، غلط ہے یہ. ایسا کیسے ہو سکتا؟ اللہ نے فرمایا ایاک نستعین، سب کچھ اسی کی طرف سے. پوری توحید اس کو کہتے ہیں. معبود ہونے کا مطلب اس کا یہ ہے ہر چیز میں معبود ہے، ہر اعتبار سے معبود ہے، ہر لحاظ سے مددگار ہے. چاہے وہ مدد کسی بھی فارم میں آئے، کسی بھی شکل میں آئے، چاہے دور سے آئے، قریب سے آئے. کوئی زندہ اس ظاہری زندگی کے ساتھ مدد کرے یا وصال کرنے کے بعد کوئی مدد کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے. کوئی وصال کرنے کے بعد، مثال کے طور پر آپ نے کسی کا جنازہ پڑھا، اگر وہ بندہ گنہگار ہے تو آپ نے جنازہ پڑھا، اس کی مدد کر دی، وہ بخشا گیا. کوئی نیک آدمی جنازہ پڑھ رہا، آپ دعا مانگ رہے ہیں، اس کی بخشش ہو سکتی ہے، آپ نے اسی میں. اور اگر وہ بندہ بے گناہ ہے، بخشا ہوا ہے، چھوٹا بچہ ہے، تو پھر وہ آپ کی مدد کرے گا. جی وہ آپ کے کام آئے گا. آپ اب جنازہ پڑھیں گے، اس کو تو نہیں بخشوا رہے، وہ آپ کو بخشوائے گا. یہ ہوتا ہے، دونوں طرف سے ہوتا ہے. اگر وہ اس قابل ہے تو وہ آپ کو مدد پہنچائے. جیسے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا هل نفعت ابا طالب بشیء، کہ آپ نے ابو طالب کو کوئی فائدہ پہنچایا، یعنی ان کی مدد کی. وہ تو فوت ہو گئے، ابو طالب جو چچا تھے آپ، تو ایمان نہیں لائے تھے. تو حضرت عباس نے پوچھا ان کو کوئی نفع دیا آپ نے، فائدہ پہنچایا؟ حالانکہ وہ فوت ہو گئے اور حضور یہاں ہیں، وہ وہاں ہیں. تو اور آگے کہا انہوں نے فَإِنَّهُ يَخُوضُكَ وَيَغْضَبُ لَكَ، کیونکہ وہ آپ کے لیے بہت تگ و دو کرتے تھے اور آپ کے لیے لوگوں پہ غصہ کرتے تھے، آپ کی بڑی مدد کرتے تھے، تو آپ نے ان کو فائدہ پہنچایا. اب حضور نے یہ نہیں فرمایا اے عباس کس فائدے کی بات کر رہے ہو، اتنی دور میں فائدہ پہنچاؤں؟ وہ اس جہان میں، میں اس جہان میں، اور وہ بھی جہنم کا معاملہ، وہ ادھر ہے جہنم میں اور میں ادھر دنیا میں، میری وہاں تک چل سکتی ہے؟ میں بولا یہ فائدہ، یہ تو شرک ہو گیا. اتنی دور تک ماننا تو شرک ہے، تھوڑا کم کرو، یہیں تک رکھو تو یہ صحیح رہے. ایسا تو نہیں فرمایا حضور نے، مگر لوگ اسی طرح ناپتے انچی ٹیپ سے، اتنے فاصلے تک کرو بھائی، اسے حدود میں رہو، یہاں تک رکھو گے تو توحید ہے، اس سے باہر نکلو گے شرک. یہ کیسے توحید و شرک؟ نہیں، جو یہاں معبود ہے اس دائرے میں ہمارا، اس دائرے میں بھی معبود ہے. جو یہاں معبود ہے وہاں بھی معبود ہے، اللہ رب العالمین. اور جیسے اس کی مدد وہاں سے پہنچ رہی ہے ایسے یہاں بھی پہنچ رہی ہے. کوئی ظاہری طور پہ مدد کر رہا ہے تو بھی اسی کی مدد پہنچ رہی ہے، کوئی دور سے مدد کر رہا ہے تو بھی اللہ کی مدد پہنچ رہی ہے. حقیقت یہ ہے، ہم صرف وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں. تو اب حضور نے اسی لیے فرمایا نعم ہاں عباس، چچا عباس، میں نے ان کو فائدہ پہنچایا ہے. فرمایا اور میں نے ان کو، وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں تھے، میں نے انہیں نکال کر، اخرج تو ہوں، میں نے کھینچ کر انہیں بالائی طبقے میں کر دیا ہے. دیکھیے خود فرما رہے میں نے کر دیا. اور فرمایا لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہتے. اب بتائیے جناب، اب یہاں پر حقیقتاً مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ. معبود وہی ہے، معبود ہونے کے سے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حضور جو فرما رہے ہیں کہ میں نے کر دیا، یہ اللہ کی مدد سے کیا، وسیلے کے طور پہ کیا، اللہ کی مدد سے کیا ہے، اللہ کے بغیر نہیں کیا. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد سے کہیں سے بھی مدد آ سکتی ہے، زندوں سے بھی آ سکتی ہے، مردوں سے بھی آ سکتی ہے، اس جہان سے بھی ہو سکتی ہے، اس جہان سے بھی ہو سکتی ہے، اور قریب سے بھی ہو سکتی ہے، دور سے بھی ہو سکتی ہے. اللہ کی مدد سے ساری مددیں ہو سکتی ہیں. اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ماں خدا نہ چاہے، ماں کی طاقت سلب کر لے تو ماں بھی بیکار، باپ بھی بیکار. اگر حکیم اور ڈاکٹر کی صلاحیت سلب کر لے تو حکیم اور ڈاکٹر بیکار ہو جائے. اگر غذا کے اندر صلاحیت کھینچ لے، جذب کر لے، کھینچ لے، سلب کر لے تو غذا بیکار. آپ کھائیں پیئیں پیٹ نہ بھریں، دنیا کی کوئی چیز آپ کو نہ بچا سکے، کوئی چیز کارآمد نہ ہو سکے، کوئی ذریعہ. جب آدمی کی موت آتی ہے تو یہی کچھ ہوتا ہے، سب کچھ بیکار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ سب کچھ خود سے نہیں تھا، اللہ کے کرنے سے تھا. اس لیے فرمایا ایاک نستعین،
میرے بندے جب تو مجھے معبود مان لے تو پھر ہر مدد کو میری طرف سے مان، اور یہ عقیدہ رکھ کہ ہم تیری مدد کے محتاج ہیں. یہ اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا بھائی اس سے مت مانگو، اس سے مت مانگو، وسیلہ مت مانو، کسی قبر پہ مت جاؤ، حضور سے شفاعت کا سوال نہ کرو، اور کسی کو دور سے مت پکارو، کہیں سے کھڑے ہو کے یا رسول اللہ مت کہہ دینا کہ شرک ہو جائے گا. یہ مطلب نہیں ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہے کہ سب اللہ ہی کرنے والا، دینے والا ہے. یہ سب وسائل ہیں، بندے جس طرح بھی مدد کریں اللہ کی مدد سے مدد کرتے ہیں. اس میں کیا شرک ہے بتائیے؟ یہی ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے.